گیا کہ اللہ پاک بھی مددگار ہے، اس کے محبوب بندے بھی مددگار ہیں۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ چلو مان لیا اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی مددگار ہیں، مگر جب اللہ پاک خود ہماری سنتا بھی ہے، ہماری مدد بھی فرماتا ہے، پھر آخر ہم بندوں سے مدد مانگیں ہی کیوں؟ آخر ہم بندوں سے مدد مانگیں ہی کیوں؟ صرف اللہ پاک ہی سے مدد مانگا کریں۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، پھر یہ ہم ولیوں سے، اللہ والوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم پھر ولی اللہ سے، اللہ کے جو متقی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے مدد کیوں مانگیں؟ بہت سارے خوش عقیدہ لوگ بھی اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث حسنہ ہے، یعنی سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کلام نہیں، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اور بڑے بڑے علماء و محدثین نے خود اس حدیث پاک کا تجربہ بھی کیا کہ حدیث شریف ہے۔ سنیے، بدری صحابی فرماتے ہیں اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو اور وہ ہو بھی سنسان جگہ، یعنی کہ ڈیزرٹ پلیس پر ہو جہاں کوئی مددگار نہ ہو، ایسی حالت میں اگر وہ مدد چاہے تو یوں کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب دیکھیے یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح مانگو۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ توحید کا چرچا کرنے والے ہیں، وہ ہادی رہنما صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں بظاہر کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا، ایسی جگہ اگر مدد چاہیے ہو تو کس کو پکارو؟ اللہ کے بندوں کو۔ غور فرمائیے، کا محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک مددگار ہے، تو اسی سے مدد مانگی جائے۔ انہوں نے ہی تو ہمیں اللہ پاک سے مانگنا سکھایا ہے، یعنی جن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا سکھایا ہے، وہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے بندوں سے مانگ کر، اور بندے بھی وہ جو بظاہر نظر نہیں آ رہے، آنکھوں سے غائب ہیں، لہٰذا جن کی تعلیم پر اللہ پاک سے مانگتے ہیں، انہی کی ترغیب پر ہم اولیاء کرام علیہ السلام سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ آخر ولیوں کی مدد اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیے، ولیوں کی جو مدد ہے اصل میں اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ کیا؟ جو ولیوں کی مدد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ اب آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جیسے اللہ پاک رزاق ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، مگر ہر ایک تک رزق پہنچنے کے ذرائع سورسز مختلف ہیں۔ کسی کو شاپ کے ذریعے رزق ملتا ہے، کوئی جاب نوکری کے ذریعے رزق لیتا ہے، کوئی اپنا بزنس کر کے رزق لیتا ہے، کوئی کسی سیٹھ کے پاس رہ کر رزق لیتا ہے، مگر کیا ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن رزق پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ یعنی جس طرح جس بندے نے اپنا پروفیشنل پیشہ اپنایا ہوا ہے، اس کو اس کے ذریعے سے رب تعالیٰ رزق کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، رزق تو وہی دیتا ہے، تو وہ رزق دے دے گا، ہم گھر میں ہی بیٹھے رہے، باہر رزق کے لیے کیوں جائیں؟ تو
دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے، یہاں پہ ہمیں اسباب کرنے پڑیں گے، جب تک ہم کوئی اسباب نہیں کریں گے تب تک ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ واقعی ہی رب تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے جو رزق پہنچانے کے ذریعے ہیں، سورسز ہیں، وہ مختلف ہیں۔ کیا ہے؟ کوئی جاب کے ذریعے رزق حاصل کرتا ہے، کوئی بزنس کے ذریعے رزق حاصل کرتا ہے، کوئی کسی کے پاس سیٹھ کے پاس ملازم رہ کر رزق حاصل کرتا ہے۔ کیا ہے؟ رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن رزق کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ بندوں کے جو اس نے اسباب اپنائے ہوئے ہیں، جو سورسز اپنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے رزق پہنچ رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ واقعی رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن رزق پہنچنے کے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی نبی سے مدد مانگتے ہیں، کسی ولی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ مدد مانگنا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کرنے کے ذرائع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرماتا ہے۔ گویا جو ذہن میں سوال آیا تھا کہ اللہ جب ہے تو اللہ سے مدد کیوں نہ مانگے، پھر ولی اللہ سے مدد کیوں مانگے، تو یہ آپ کے سوال کا، آپ کے وسوسے کا جواب ہے۔ جب رزاق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ رزق مختلف ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم گھر بیٹھے رہیں تو پہنچے گا رزق ہمیں؟ رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، تو رزق پہنچے گا جب ہم کوئی ہیلا ہی نہیں کریں گے، کوئی اسباب ہی نہیں کریں گے، تو ہم تک رزق نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح جو ہم ولی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ واقعی مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی پاور سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولی اللہ کو، اپنے متقی بندوں کو یہ پاور عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاور سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کا جو مدد ہے وہ ان نیک بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مدد پہنچنے کے ذرائع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہم تک ولی اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ تو یہ ہمارے وسوسے کا جواب آ گیا کہ آخر اللہ موجود ہے، اس سے مدد کیوں نہ مانگے؟ بھائی واقعی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچنے کے بھی ذرائع ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ڈائریکٹ تو آگے مدد نہیں کرے گا نا، تو کسی ذریعے کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا نا، کسی سورس کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ کی حکمت ہے، وہ چاہے تو بغیر ذریعے سے، بغیر اسباب سے بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہ سبب کی جگہ بنائی ہے، ہیلے کی جگہ بنائی ہے کہ جب تک ہم ہیلا نہیں کریں گے، کچھ اسباب نہیں کریں گے تو ہماری مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں نہ ہی کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ ہی معاذ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں کرتے، کسی ولی اللہ کے ذریعے مدد کیوں کرتے ہیں؟ جب روزی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو ڈائریکٹ گھر بیٹھے کیوں نہیں دیتا، پھر باہر کیوں جاتے ہیں، باہر کیوں نکلتے ہیں؟ کہ اس کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ یہ واقعی یہ رزق رب تعالیٰ نے ہی دینا ہے، لیکن کسی ذرائع سے، کسی ذریعے سے ہمیں رزق دینا ہے، تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنی چاہیے، مدد طلب کرنی چاہیے۔